حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم نے فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں آسانی عطا فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائیں اللہ اس کے حساب میں آسانی فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کی، کملی والے ہمارے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ تین باتیں کون سی ہیں کہ جس کے کرنے سے حساب میں آسانی ہوتی ہے اور اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے؟ کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے روکتا ہے، محروم رکھتا ہے، جو تمہیں نہیں دیتا اور تم سے تعلق ٹھیک نہیں رکھتا، حضور نے فرمایا جو تم سے روکے اسے دے دو۔ ایک بات یہ ہے کہ بدلے میں تم روک کے نہ رکھو، جو رویہ وہ رکھتا ہے تم نہ کرو، بلکہ تم اسے دو اگرچہ وہ روک کے رکھتا ہے۔ دوسری فرمایا کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ جب مہمان تمہارے پاس، دوسری بات سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں سے جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو۔ وہ تعلق توڑتا ہے تو بدلے میں تم تعلق نہ توڑو۔ وہ اگرچہ کیسے بھی تمہیں تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ ہر وقت تمہاری برائی میں لگا رہتا ہے، وہ تعلق توڑتا ہے، تم تعلق جوڑو۔ یہ بات ایسی ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کے بدلے میں اس کے اوپر ظلم نہ کرو۔ وہ ظلم کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ تمہیں پریشان کرتا ہے تو تم بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ جو تین کام کرتا ہے کہ جو محروم کرے اسے دے دے اور جو تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے اور جو ظلم کرے اسے معاف کر دے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ کملی والے تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ تین کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے حساب میں آسانیاں عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہے جنت عطا فرما دے گا۔ دوسری حدیث پاک سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے مروی ہے، آپ فرماتے تین باتیں زمانہ جاہلیت میں بھی اچھی سمجھی جاتی تھیں، اگرچہ تب بڑی ساری باتیں خراب تھیں لیکن تین باتیں ایسی تھیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی اچھی سمجھی جاتی تھیں۔ فرمایا ایک بات یہ کہ مہمان آ جائے تو اس کی اچھی طرح مہمان نوازی کرتے تھے، اس کی خاطر تواضع کرتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے جتنی بن سکتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر بیوی بوڑھی ہو جائے تو اس کو طلاق نہ دو، ساری زندگی اس نے تمہاری خدمت کی ہے، ساری زندگی تمہارے گھر کو سنبھال کے رکھا ہے، ساری زندگی تمہارے گھر کو چلایا ہے، اب اگر وہ بوڑھی ہو گئی ہے تو تم اسے طلاق دے دو گے تو بیچاری کہاں جائے گی؟ تو جب بیوی بوڑھی ہو جائے تو پھر اب تمہیں اس کا سہارا بننا چاہیے، اسے طلاق مت دو۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے اور آخری بات جو زمانہ جاہلیت میں اچھی سمجھی جاتی تھی مسلمانوں کو بھی اچھی سمجھنی چاہیے، فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہارے پڑوسی کے اگر حالات بدل جاتے ہیں، اگر وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، اگر وہ پریشان ہو جاتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر قرضہ ہے تو اس کا قرضہ اتار دے، اگر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی حل کر دے۔ یہ تین باتیں زمانہ جاہلیت میں بھی اچھی سمجھی جاتی تھیں اور مسلمانوں کو بھی یہ تین باتیں جو ہے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو احباب ان حالات کے اندر کوشش کریں کہ جو آپ کے قریبی ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، جو ماڑے حالات کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق نہ توڑیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مالی امداد کریں تاکہ ان پریشان حالات کے اندر وہ بھی اپنا گھر جو ہے وہ چلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں